سبز گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹکٹکی باندھ کر ایسے تکتا رہوں. لب پہ صلی علی کا میرے ورد ہو، لب پہ صلی علی کا میرے ورد ہو. دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے، کیا بات ہے. آخری روزے ہیں دل غمناک مضطر جان ہے. حسرتا وا حسرتا اب چل دیا رمضان ہے. عاشقان ماہ رمضان. ایک بہت اہم اخلاقی ذمہ داری بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گھریلو زندگی میں، کیونکہ خواتین ڈے منایا ہے نا، تو اس لیے میں اس موضوع پر اتنی بات کر رہا ہوں. عورت کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کی طرف سے اس کو عزت ملے، جو کہ آج کل نہیں ملتی. بولو بھائی، نہیں ملتی. سربراہ تو اللہ نے مرد ہی کو بنایا ہے، اور عورت کو ماتحت بنایا ہے، غلام نہیں بنایا. مرد اپنے آپ کو جب سربراہ سمجھتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرے ماتحت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، غلام ہے. یہاں سے معاملہ کیا ہو جاتا ہے، خراب. ملک کا وزیر اعظم ہمارا سربراہ ہے، ہم ماتحت ہیں، ہم بات مانیں گے، کوئی بھی آرڈر دے گا مانیں گے. لیکن اگر ملک کا سربراہ ہمیں غلام سمجھنا شروع کر دے اور تمیز سے بات کرنا چھوڑ دے تو پھر بغاوت پر لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہت سے گھر اس لیے تباہ ہوتے ہیں کہ میاں اپنی منواتا تو ہے مگر تمیز سے، بولو بھائی، ٹھڈے مار مار کے. کیا ہو گیا، کیسے ٹھڈے مار مار کے، ٹھیک ہے نا. عزت نہیں دیتا. تمیز سے بات، ایک سینٹر ہونا چاہیے جس میں ایک مہینہ صرف تمیز سے بات کرنا سکھائی جائے. ایسا سینٹر ہونا چاہیے جس میں تمیز سے آئیے، بیٹھیے، جائیے. ڈانٹنا بھی ہو تو دفعہ ہو جائیے. بیٹا 100 دفعہ بولو دفعہ ہو جائیے، بولو 100 دفعہ. یہ پریکٹس کروانی چاہیے. تانے وانے جو اپنی جو زبان ہے نا، اس سے تانے، طنز، یہ کیا ہونا چاہیے، یہ نکال دینے چاہیے. طنزیہ، تانے، کیا بولوں ابھی میں، آپ لوگ کہیں دینا شروع کر دے جا کے. تو یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تو یہ اسلام کے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو، کیسا گھر میں اپنی بیٹی کو کیسی عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنی عزت دی حضرت فاطمہ کو بھائی. اور عرب معاشرے میں جہاں بیٹیوں کی عزت جانتے ہی نہیں تھے، کت قدر عزت دی ہے بیٹی کو. تو بیٹی کو ایسی دی ہوگی تو بیوی کو کتنی دی ہوگی عزت. بعض لوگ گھر میں داخل ہوتے ہی چنگیز خان بن کے ایک ٹھڈا مارا، یہ ادھر کیوں پڑا ہوا ہے، تمیز نہیں ہے تمہیں، سوتے بڑا پڑا پڑا ادھر لگایا. ایک ہمارے دو بھائی کہیں جاب کرتے تھے، 15-20 سال پرانی بات ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی اور بیٹا، 2 بچے ہیں میرے، دونوں ذہنی مریض بن گئے ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس علاج کروا رہا ہوں. انہوں نے بولا کیوں بن گئے؟ اس نے بتایا کہ میری وجہ سے بنے. خود بتایا کہ میں اتنا زور سے ڈانٹتا ہوں اور اتنا ہر وقت گھر میں ڈانٹ ٹپٹ کا ماحول ہے کہ وہ دونوں کیا ہو گئے ہیں، بولو بھائی، پاگل ہو گئے. تو ایسے یہ غلط ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. زکوٰۃ محبت پیدا کرتی، چونکہ جب تک آدمی مال نہ لگائے محبت نہیں آتی. پیسہ لگتا ہے تو محبت پیدا ہوتی، پیسہ نہ لگے پیار نہیں پیدا ہوتا. جہاں پیسہ لگاؤ گے وہاں پیار ہوگا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے. کہا پیسے ہیں؟ کہا جی ہیں. کہا اللہ کے نام پہ لگا دے، جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں دل بھی چلا جاتا ہے. جب تو پیسہ آگے بھیجے گا تو تیرا آگے جانے کو جی چاہے گا. میرا مالدار آج کل بخیل ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہے. اللہ کے راضی ہونے کی کیا نشانی؟
پیسہ سخیوں کے پاس ہوگا. اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ بخیلوں کے پاس ہوگا. ایک ہوتا ہے بخیل اور ایک ہوتا ہے بخیل دا بھی دادا پردادا، اس کو کہتے ہیں شحیح شح. ومن یوق شح نفسہ واما من بخل واستغنى، دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں. بخیل کو ہے جو خرچ نہ کرے اوروں پر، زکات نہیں دے رہا، اوروں پر خرچ نہیں کر رہا، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی فیملی پر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اوروں کو دمڑی دیتے ہوئے خود ہی چمڑی لے جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں بخیل. ایک ہے بخیل دا پردادا شحیح ہے. یہ کون ہے نصیبوں کا مارا؟ یہ وہ ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ بیوی پہ خرچ کرتا ہے. غریب تو غریب رہ گیا، وہ بیوی پترا تے بھی نہیں خرچ کریں گا، اپنے پاس گنی رکھتا ہے. لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، 10 کروڑ ہو گیا، 20 کروڑ ہو گیا، 30 کروڑ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 1 خرب ہو گیا. تے جا نام مراد قبر جٹھا تے پیسہ مڑ پترا دے کول. یہ بڑا بد نصیب ہے، یہ بڑا بد نصیب ہے جو اپنے پیسے سے بھی خود محروم ہے. اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو اپنی دولت سے محروم ہو؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جسے اللہ دے اور وہ خرچ نہ کرے؟ 82 دفعہ قرآن میں آیا ہے خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، سخی بنو. اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں اور کنجوس کے ساتھ دوستی لگتی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا پیسہ نہیں ہے. زکات دو ورنہ غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، غریبوں کی بچیوں کی عزتیں بک جاتی ہیں. کتنی غریب بچیوں نے گھنگرو باندھے پیٹ کی خاطر، کتنی بیٹیوں نے عزت کو سرے بازار نیلام کیا پیٹ کی خاطر. اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا. جب میرا اللہ آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا پھر دکھائے گا کہ طوائف مجرم ہے یا نچانے والا مجرم ہے، گھنگرو باندھنے والی مجرم ہے یا گھنگرو کی چھن چھن سننے والا مجرم ہے. تو بھائیو، مالداروں سے کہتا ہوں مال خرچ کرو، جوڑ جوڑ کے نہ رکھو. ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. یہ پوری صورت بخیل کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ برباد ہو گیا پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنے والا، خرچ نہ کرنے والا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. اسی مال کو اللہ گرم کر کے ماتھے پہ داغ لگائے گا، سینے پہ لگائے گا، کمر پہ لگائے گا، دائیں لگائے گا، بائیں لگائے گا. مالدار بھی خرچ کرو، غریب بھی خرچ کرو، اللہ واپس کرتا ہے. زکات کیا کرتی ہے؟ محبت پیدا کرتی ہے. مال کا خرچ کرنا کیا کرتا ہے؟ محبت، معرفت، تعلق، محبت. میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا. میں نے روضے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھا. کتنا درود پڑھتا ہوں میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سلام کیا ہے. اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے. اس دفعہ میں نے درود پڑھا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی. میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے، مولانا وہ کیا نام تھا ان کا، ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو دے. ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو دعا. جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی وہ کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کو برا کہنا یہ مناسب، پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کون اللہ والا ہے کون. اس طرح نہ کریں. جو جس فرقے پہ اس فرقے پہ رہو.
جس نے جس کو جو دیوبندی رہے، بریلوی رہے، لیکن دوسروں کا نہ برا کرو. اللہ کے ہاں پتہ نہیں کس کا مقام ہے. تو میں نے بھائی ان کے لیے اللہ، میں اب بھی ان کو دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر. کچھ تھا ان کی اس بات میں کہ دل، اب جا کے پڑھ کے دیکھنا کہ کیا کیفیت بنتی ہے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ کے نبی کے درود پڑھ کے کیفیت بنتی ہے، تو زندگی سیکھ کے کیا بنے گی میرے دوست؟ تو زندگی سیکھو. آج کا میرا ایک ہی پیغام ہے آپ سے کہ اپنی حلال کمائی کرو، کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے. تو ہم نے کہا سعد تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہا جی میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں اس سے یہ سخت ہو گئے. تو آپ نے سعد کا ہاتھ پکڑا اور ایسے چوما اور کہا اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو، خدا کا نام کافی ہے. جو پوچھا چمڑی والے نے کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام